نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین کرام، بحمدہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی پرنور ساعتوں کے ساتھ، پرکیف گھڑیوں کے ساتھ اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے کیا تیاری کرنی ہے اور ہم کو رمضان المبارک کے آمد سے پہلے کس قسم کا جو حکم ہے کہ تیار ہو کر رہیں، اور آج کے اس پرفتن دور میں جہاں عبادات سے اعراض کیا جاتا ہے، دنیا داری کے معاملات میں انسان اس قدر محو ہو چکا ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ سے، اس کے در سے، اس کے دروازے سے اتنا دور جا چکا ہے کہ اس کا پلٹنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ ہر انسان دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنے دنیاوی اور گھر کے کاروبار کے جو معاملات ہیں اس میں مصروف ہے، لیکن یہ جو مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی جو آمد ہے، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی خاص برکتوں والا وہ مہینہ ہے کہ جس میں مساجد جو ہیں وہ نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، لوگ شوق در شوق جو ہے وہ نماز کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر کسی نے نفل پڑھے ہیں تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اگر کسی نے فرض پڑھے ہیں تو اس کو 700 سے زیادہ گنا فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کو 70 سے زائد گنا جو ہے وہ درجہ بڑھا کر اس کو نیکی کا دیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم نے کس انداز کے ساتھ رمضان المبارک گزارنا ہے۔ اپنے گھروں کو صاف کیجئے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو رمضان المبارک کے نماز تراویح کی، سحری کی، افطاری کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی، تسبیح و تحلیل کی، ذکر و اذکار کی ان کو ترغیب دلائیے گا۔ اپنے گھروں میں اس قسم کا اہتمام کیجئے تاکہ بچے شوق کے ساتھ مساجد میں جائیں اور نماز تراویح ادا کریں، وہاں علماء سے مسائل سنیں، اور سحری افطاری کا اپنے گھروں میں اہتمام کیجئے۔ پھر مساجد کی جو ہے صفائی اور ستھرائی کا اہتمام ہو رہا ہے، اور علماء کرام حفاظ جو ہیں وہ نماز تراویح میں قرآن مجید سنانے کے لیے کمر بستہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، جو میں نے پہلے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے، امت مصطفیٰ پر بھی فرض کیے گئے، لیکن مقصد کیا بیان فرمایا؟ مقصد یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے فرض کرنے کا مقصد فرمایا کہ تمہیں پیاسا اور بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے تمہاری روح کو تطہیر حاصل ہو جائے تاکہ تم مقام تقویٰ تک پہنچ جاؤ۔ انسان جب رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو وہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ایسی کیفیات سے گزرتا ہے کہ جو مقام تقویٰ تک لے جاتی ہیں، جو انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، ہم سب مل کر جو ہے اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں اس کی روح کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف ہم رجوع کریں اور اپنے گھروں کے اندر عبادات کا اہتمام کریں۔ اور میں خاص طور پر یہ بھی یہاں کہنا چاہوں گا کہ اپنی گھروں کے اندر جو خواتین ہیں ان کو علم دین کے حوالے سے، جو قریب مساجد ہیں، علماء اگر میری بات کو یہ سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، تو مساجد کے ساتھ جہاں ہم جو ہے مردوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اگر پردے کا اہتمام ہو سکے تو خواتین کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ آج کا وہ دور ہے خواتین گھر میں ہوتی ہیں
تو وہ ٹی وی چلا کر اور آپس میں گفتگو کے ذریعے جو وقت ضائع کرتی ہیں، بہتر ہے اس سے کہ یا تو گھروں میں تراویح کا اہتمام کیا جائے، اگر گلی محلے میں مل کر جو ہے اہتمام ہو سکے یہ تو سب سے اعلیٰ ہے، اگر نہیں ہے تو مساجد میں ساتھ اس طرح کا انتظام کریں باپردہ کہ جس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، شریعت کے مطابق وہ آئیں اور جائیں، باپردہ ہو سکے تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اجتماعی طور پر ہمیں ایسے کام کرنا ہوگے، اپنے پروردگار کو اس انداز کے ساتھ راضی کرنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے ہم زندگی گزاریں۔ رمضان المبارک پرکیف ساعتوں کے ساتھ عنقریب ہم تک پہنچنے والا ہے، کس انداز کے ساتھ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ صرف ایک عبادت تو ہے، لیکن اگر یہ میڈیکل اعتبار کے ساتھ دیکھیں تو روزہ انسان کو بہت زیادہ جسمانی طور پر بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو بہت سارے جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان ایک نئی زندگی لے کر صحت مند ہوتا ہے، کیونکہ خالق کائنات جو ہے اس نے اس کی حکمتیں وہ جس انداز کے ساتھ دین ہم تک پہنچا ہے، تو یہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا لمبا دن ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، تو کس انداز کے ساتھ ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، ہم نے مزدوری میں بھی جانا ہے اور اپنی دکانداری بھی کرنی ہے، تو کس طرح ہم بھوکے اور پیاسے رہ سکیں؟ تو نہ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی جو حکمتیں ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر مقام تقوی پیدا ہو جائے، تب تم متقی ہو جاؤ۔ اور مقام تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، اپنے ملازمت میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تو جب یہ انسان کے ذہن میں یہ کنسپٹ ہو جاتا ہے، یہ انسان کا یہ تصور ہو جاتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ایک مہینے کی اصل پروسیس ہے، ایک مہینے کی پریکٹس جو ہے انسان کو کروائی جا رہی ہے۔ تو جب اس سے وہ گزر جاتا ہے تو پھر فرمایا 11 مہینے جو ہے وہ تم اپنی مرضی سے گزارو، ایک مہینہ جو ہے وہ میری مرضی سے گزارو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ ایک انسان جو ہے وہ بند کمرے میں بیٹھا ہے، اس کے پاس مشروبات بھی ہیں، کھانا بھی ہے، کوئی اس سے روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے منع کرنے والا نہیں ہے، لیکن عام سا انسان، گناہگار انسان پھر بھی مشروب اٹھا کر اپنے لبوں تک نہیں لے جاتا، وہ اس کو پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا تصور اور یقین یہ ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ پریکٹیکل سے گزارنا ہے اور اس تصور کو پختہ کرنا ہے ایک ماہ کے لیے۔ تو جب اس تصور سے گزر جائیں گے اور اس کے بے شمار فوائد انشاءاللہ ہم آنے والے اپنے اس چینل پہ مختلف طور پر ہر روز یہ بیان کرتے رہیں گے، لیکن آج میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اس پریکٹس سے گزر جائیں گے تو پھر جب وہ انسان گلی سے گزرے گا، آنکھ اٹھے گی تو غلط اٹھے گی، کسی نامحرم عورت پر آنکھ پڑ گئی ہے تو وہ فوراً یہ خیال کرے گا میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کے پاؤں غلط اٹھے، ہاتھ غلط اٹھا ہے، کان نے غلط سنا ہے، تو وہ یہ ضرور سوچے گا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے روزوں میں ہم اس لیے کھاتے پیتے نہیں ہیں کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر عام معمولات میں تو کیسے انسان یہ بھول جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا؟ ہر وقت ہر مقام پر ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ مشاہدہ کر رہا ہے، اور فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھ جو ٹیڑھی ہوئی ہے، تمہاری آنکھ غلط اٹھی ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے، اور اس کے بعد تمہارے دل کے اندر جو کھٹکا پیدا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ آئیے رمضان المبارک کی تیاری کریں، اپنے بچوں کو تیار کیجئے، اپنی خواتین کو تیار کیجئے، اور گلی محلے میں، مساجد میں اور ذوق اور شوق کے ساتھ جائیے، نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے پر نور ساعتوں، رحمتوں، برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔